بسم اللہ الرحمن الرحیم لقاء بمریض لقاء الملاقات لقی یلقا ہونا کا مثلا ملاقات کرنا، لقاء بمریض کسی مریض سے ملاقات کرنا۔ جب آپ کسی مریض سے ملاقات کرتے ہیں تو وہاں آپ کی کیسی گفتگو ہوتی ہے، کیا خیالات ہوتے ہیں، وہ آج آپ پڑھیں گے۔ مالی اراک مکفہر الوجہ وتعلوک کآبۃ، مالی اراک کیا ہوا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مکفہر الوجہ، مکفہر الوجہ یعنی تیور چڑھا ہوا، ترش رو تیور چڑھا ہوا، وتعلوک کآبۃ، علی یعلو غالب ہونا یعنی آپ کے اوپر غم، کآبہ ہم غم اور حزن، کآبۃ یہ سب ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وتعلوک کآبۃ اور آپ کے اوپر غم کے اثرات ہیں۔ واللہ لم تکتحل عینای بنوم منذ یومین، اکتحلت عینای بغمز، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یعنی لم تکتحل عینای بنوم، اس کا معنی ہے کہ میری یعنی میں سویا نہیں، میری آنکھیں سوئی نہیں۔ اکتحل یکتحل اکتحال تو سرما لگانے کو کہتے ہیں۔ لم تکتحل عینای بنوم یعنی میری آنکھیں سوئی نہیں، منذ یومین 2 دن سے۔ اسی کو اگر آپ ایسے پڑھیں کہ لم تکتحل عینای بک یعنی میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا نہیں، منذ یومین 2 دنوں سے۔ اشر اصابک ام ماذا، کہ آپ کو کوئی مصیبت پہنچی یا کیا وجہ تھی؟ اشر اصابک آپ کو کوئی مصیبت پہنچی، ام ماذا یا کیا وجہ تھی؟ الذی ارق مضجعی، مضجع بستر کو کہتے ہیں، نیند مراد ہے یہاں۔ ارق جس نے اڑایا میری نیند، الحمى المتواصلۃ وہ مسلسل بخار ہے، التی لم تفارقنی لحظۃ جو ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہوئی۔ الذی ارق مضجعی الحمى المتواصلۃ التی لم تفارقنی لحظۃ، جس چیز نے میری نیند اڑائی وہ مسلسل بخار ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہو رہی۔ اسأل اللہ ان یعجل شفاءک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ آپ کو جلدی شفا دے۔ ولیکن هل علمت سببها، کیا آپ کو اس کا سبب اور اس بخار کی وجہ معلوم ہے؟ هل علمت سببها، کیا آپ نے سبب معلوم کیا؟ راجعت الطبیب، میں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، فکتب لی وصفۃ الدواء، انہوں نے مجھے دوائی لکھی۔ وصفۃ الدواء دوائی کی جو پرچی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ وطلب منی ان اجری بعض التحالیل، اور مجھ سے طلب کیا، مجھ سے انہوں نے یہ حکم دیا مجھے کہ ان اجری بعض التحالیل کہ میں بعض ٹیسٹ کر رہا ہوں۔ اجرا یجری اجرا جاری کرنا، اجریہ کہ میں جاری کروں، بعض التحالیل بعض جو ہے تحلیل کہتے ہیں، یہ تحلیل کی جمع ہے، تحلیل کہتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کو، بعض التحالیل بعض ٹیسٹ وغیرہ۔ طیب حل تناولت الدواء، کیا آپ نے دوائی لی؟ واجریت التحلیلات، اور تحلیلات وغیرہ آپ نے ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کرا لیے، جیسے کہتے ہیں نا کہ فلان اجریت بالتحلیلات، کہ فلاں کا ٹیسٹ کیا گیا، اجریت التحلیلات۔ حل اجریت التحلیلات، کیا آپ نے ٹیسٹ کروا لیے؟ تو اس کا نعم ولیکن بلا جدوہ، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ بلا جدوہ کا معنی غیر نافع، عدیم النفع، یعنی کوئی فائدہ نہیں۔ وذهبت الى المختبر، مختبر کہتے ہیں لیبارٹری کو، میں لیبارٹری گیا، یعنی فاخذ منی عینۃ من الدم والبول، عینہ سیمپل کو کہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے سیمپل لیا پیشاب اور خون کا، عینۃ من الدم والبول یا والادرار ایک ہی چیز ہے، بول اور ادرار یعنی جو یورین سیمپل کو کہتے ہیں۔ حسنا ماذا كانت النتیجۃ فی التحالیل، ٹیسٹوں کا نتیجہ کیا تھا؟ ماذا كانت النتیجہ، کیا تھا نتیجہ؟ فی التحالیل ٹیسٹوں میں۔ اخبرنی موظف المختبری، مجھے جو لیبارٹری کا جو موظف ہے، جو وہاں کے جو ذمہ دار یعنی وہاں جو نوکری کرنے والا جو لیب ٹیسٹ وغیرہ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں موظف المختبر۔
ان النتائج تخرج بعد 24 ساعتا، کہ نتیجہ جو ہے وہ 24 گھنٹے بعد نکلے گا. ان النتائج جمع نتیجہ کی، تخرج خرج یخرج بعد 24 ساعتا 24 گھنٹے بعد. لا بأس طهور ولكن عليك ان تأخذ حقنة لتخفيض الحرارة. ٹھیک ہے انشاءاللہ آسانی ہوگی، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تأخذ حقنہ انجیکشن لے لیں، لتخفیض الحرارت بخار کو کم کرنے کے لیے. ان تأخذ حقنة لتخفیض الحرارت. زرقت ابرة قبل ساعتين في العضلة، پٹھے میں مجھے انجیکشن لگایا گیا 2 گھنٹے پہلے. زرقت لگایا گیا مجھے ابرة سوئی قبل ساعتين 2 گھنٹے پہلے، فی العضلة پٹھے میں، وکانت حارة اور وہ بہت زیادہ گرم تھا. عافاک اللہ، اللہ آپ کو عافیت نصیب فرمائے. وإياك یا اخی اجر وعافیت وشفاک اللہ، آپ کو بھی اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے میرے بھائی، اجر اور عافیت اللہ آپ کو نصیب فرمائے. شفاک اللہ، اللہ پاک آپ کو شفا نصیب فرمائیں.